ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. صلوات بھیجے محمد والے. مائک والوں سے گزارش ہے تھوڑی سی آواز بڑھا دیجئے. بآواز بلند صلوات بھیج دیجئے محمد والے. آج کی مقدس اور محترم اور پاکیزہ مجلس جو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے، جس طرح سے آپ میرے معروضات کو شرف سماعت عطا کرتے ہیں، میں بڑے فخر کے ساتھ اپنے سامعین کی سماعتوں پہ ناز کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب کسی بھی موضوع کو آپ کی پیاری اور حسین سماعتوں کی نظر کرتا ہوں تو مجھے کوئی بھی دشواری کا سامنا نہیں ہوتا. میرا بیان آپ کے اذہان سے بلا فصل ہو جاتا ہے. گفتگو آج کی بہت خوبصورت ہے، موضوع بڑا پیارا ہے، وہ ہے تسبیح. ابھی تک ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو یہ 100 دانوں کی ایک مالا ہے، یہاں کی زبان میں عرض کروں اسے تسبیح کہتے ہیں. جبکہ جو ہاتھ سے آپ جو چیز ہاتھ میں لے کر دانے ہوتے ہیں جس میں اب وہ دانے ایک دھاگے میں پروئے جاتے ہیں، وہ تسبیح نہیں ہے، اسے سبح کہتے ہیں. عربی میں دانوں کی مالا کو سبح کہتے ہیں، اور جو صبح پہ ورد کیا جائے اسے تسبیح کہتے ہیں. جب کسی کا اکرام کیا جائے تو اس ذات واجب کی تکریم کہتے ہیں. جہاں اس کی بزرگی کا اعتراف ہو اسے تمجید کہتے ہیں. جہاں اس کی کبریائی کا اعلان ہو اسے تکبیر کہتے ہیں. جہاں اس کی بے نیازی کا اعتراف ہو اسے تسبیح کہتے ہیں. اسی تسبیح کو اللہ نے یاد کرایا ہے کہ جتنے بھی کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے، آدم کے بچوں کے علاوہ، بنت حوا کے علاوہ، جتنے بھی 1,23,999 انبیاء اللہ نے خلق کیے ہیں، اور ان نبیوں کو مبعوث کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ابن آدم اور بنت حوا کو توحید کا درس پڑھایا جا سکے، وحدانیت سکھائی جا سکے، حرام اور حلال میں امتیاز پیدا کرایا جا سکے، رسالت کی عظمت بتائی جا سکے، امامت کا وقار بیان کیا جا سکے. تب یہ ابن آدم اور ابن بنت حوا کی پرورش ہو. مگر خدا کی قسم ہم نے یہی کہا کہ جو بھی ترتیب کے مطابق، اللہ کی وحدانیت کے مطابق، رسول کی رسالت کے مطابق جو سجدہ سجود ہو، جو رکوع کرے، جو قیام کرے، جو قعود کرے یا دائرہ شریعت میں زندگی گزارے، اسے کہتے ہیں عبادت. یا جملے کو بدل کے کہوں کہ ابن آدم جو مرضی الہی کے مطابق
اپنی عبدیت کا اعتراف کرے اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرے، اسے کہتے ہیں عبادت۔ یعنی عبادت صرف اور صرف اللہ کے بندے کرتے ہیں، لیکن آؤ تسبیح کون کرتا ہے یہ بھی پوچھیں تو سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیا کہا کہ جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ پتہ چلا عبادت صرف آدم کے بیٹے کرتے ہیں، تسبیح ساری کائنات کرتی ہے۔ صلوات بھیجتے محمد والے محمد پر۔ بھئی خدا کی قسم انٹرنیشنل سباتوں کا مجمع ہے، یہ مجالس نہ سب جگہ پڑھی جاتی ہیں سبجیکٹ وائز، نہ سب جگہ سنی جاتی ہیں اس انداز سے۔ میں ایسے موضوع کو لے کے چل رہا ہوں کہ عبادت صرف ابن آدم اور بنت حوا کرتے ہیں، مگر تسبیح یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ آسمان میں ستارے ہیں تو وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، آسمان میں چاند ہے تو وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، آسمان میں کہکشاں ہے تو وہ بھی تسبیح کرتے ہیں، آسمان عرش ہے تو وہ عرش بھی تسبیح کرتا ہے، زمین پہ حشرات الارض بھی تسبیح کرتے ہیں، سمندر کے اندر ماہی بھی تسبیح کرتی ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہے وہ تسبیح کرتے ہیں۔ صرف سمندر میں مچھلی ہی تسبیح نہیں کرتی، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب کسی نبی پہ مصیبت آ جاتی ہے، ہم نے دیکھا کہ اس سمندر کی پتواروں کے اندر ماہی مچھلی ہی تسبیح نہیں کرتی، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ مچھلی کے اندر بھی جب کوئی نبی پیٹ میں چلا جاتا ہے تو یونس بن کے تسبیح کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے قرآن مجید نے کچھ ہستیوں کا سرکار، آج بالکل میں نے کہا تھا اچھوتا ٹاپک ہے، یہی وجہ ہے عزیزان محترم قرآن مجید نے کچھ ہستیوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو قرآن مجید کی آیت بنایا۔ وہ ہستیاں کیا کہہ رہی ہیں؟ اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، آیت پڑھ رہا ہوں کوئی روایت نہیں، اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، ہم ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی بزم میں صفیں بنائی۔ یہ ہی پہ ذہن زور رکھ دے رہا ہوں میں، ہم ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی صفیں بنائی۔ وہ اِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور ہم ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی تسبیح پڑھی۔ یعنی ہم ہیں جنہوں نے سب سے پہلے، ہم ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی صف بنائی۔ ہم بھی صف بناتے ہیں جب نماز جمعہ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی بناتے ہیں۔ آپ نیچے بناتے ہیں، ہم دلی میں بناتے ہیں، آپ یہاں پر تارا گڑھ میں بناتے ہیں، کوئی کراچی میں بناتا ہے، کوئی لندن میں، جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ سب بنا کر نماز عبادت کرتا ہے۔ یعنی ہم بھی پر بناتے ہیں، مگر یہ بھی والوں کی بات نہیں ہو رہی، یا ہی والوں کی بات ہو رہی۔ توجہ چاہو، یعنی ہم ہی نے سب سے پہلے اللہ کی صف بنائی اور ہم ہی نے سب سے پہلے تسبیح پڑھی۔ جب میں نے سرکار اس صورت میں دیکھی، ان آیتوں کو دیکھا اور تحقیق کی، ریسرچ پہ پہنچ گیا تو پتا چلا یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب نہ شمال تھی، نہ جنوب، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ چلیاں، نہ چہک، نہ پھول، نہ مہک، نہ گلشن، نہ ابسار، نہ آبشار، نہ چرن، نہ پرن، نہ درن، نہ درخت، نہ کھٹک، نہ پھول، نہ چمک، نہ خوشبو، نہ گلشن، نہ گیلیکسی، نہ اسٹار، نہ اسمار، نہ قطب، نہ قلندر، کچھ نہ تھا، بس یا تو یزدان تھا یا فاطمہ زہرا کا خاندان تھا۔
کچھ نہ تھا، یا تو یزدان تھا یا فاطمہ زہرا کا خاندان تھا۔ اللہ نے کہا کنت کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ ہوں، تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ وہ خود پہچانی کوئی شے جب جاتی ہے، جب آنکھ سے دیکھ لے، کان سے سن لے، زبان سے چکھ لے، ناک سے دیکھ لے، ہاتھ سے چھو لے، بدن سے مس کر لے، کان سے سن لے، آنکھ سے دیکھ لے۔ وہ نہ آنکھوں سے دیکھنے میں آتا ہے، نہ کان سے سننے میں آتا ہے، نہ زبان سے چکھنے میں آتا ہے، نہ ہاتھ سے چھونے میں آتا ہے۔ وہ ہاتھ رکھتا نہیں تو ہاتھ سے چھونے میں کیسے آئے؟ وہ تو اگر کہیں پر کسی جگہ پر ضروری ہوتا ہے کہ ہاتھ دکھانا ہو یا ہاتھ سے بنانا تو وہ کسی کے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ اور پھر محسن نقوی نے معراج کی شب کسی کے ہاتھ کو چمکتا ہوا دیکھ کر عجیب جملے کے عجیب مصرع کہا تھا، یہ معراج کی شب کہاں ہاتھ مارا کہ ہم سے بھی پہلے کے آئے ہوئے ہیں، کہاں دیکھ کر دست حیدر نبی نے یہ بازو میرے ہاتھ لائے۔ اِنَّا لَنَحْنُ صَافُونَ حَمِی ہے، اس نے چاہا بھئی جملہ عجیب ہے، اس نے چاہا، چاہت کا تعلق ہے دل سے، دل جسے چاہے اسے ہی تو چاہتے ہیں، اس کا دل ہے نہیں، مگر اس بے دل نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، تو اپنی مشیت سے اس نے 14 ہستیوں کو نورانی وجود عطا کیا۔ اس 14 ہستیوں سے نورانی وجود عطا کیا۔ اب چاہتا ہے خالق کہ مجھے پہچانا جائے۔ سب سے پہلے صف بنا کر یہ ہستیاں کھڑی ہوئی، اس صف میں سب سے پہلے جو آگے آیا اسے کائنات میں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آگے آئے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ کے بالکل پیچھے جو علم کے شہر کا علم کا در تھا وہ بالکل بلا فصل ہو کے کھڑا ہو گیا۔ عزیزان محترم، دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے کہ ہم علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں، ہم زمانے میں کیسے علی کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ ہم اس زمانوں میں حال و ماضی و مستقبل میں کیسے علی کو محمد سے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ ہم تو بات ازل کی کر رہے ہیں، جب یہ زمانے وجود میں بھی نہیں آئے تھے۔ جب بھی محمد آگے ہے علی پیچھے ہے، بس فرق اتنا ہے کہ کائنات کے امام کو علی کہتے ہیں، علی کے امام کو محمد کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کائنات کے امام کو مولا کائنات، کائنات کے امام کو علی کہتے ہیں، اور علی کے امام کو محمد کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم علی کے آگے سوائے محمد کے اسی لیے چاہے سولی پہ میسم بن کے چڑھا دو، چاہے زبان کاٹ لو، چاہے قمبر بن کے سزا دے دو، چاہے ابو ذر کر کے آپ ہمیں جلا وطن کر دو، مگر جو بزری خیال رکھ
सकते, क्योंकि नूर के आगे नूर ही रह सकता है। इसलिए क्योंकि नबी ने एक बार नहीं, तकरीबन 70 मकाम पर यह हदीस, सारी किताबों में, सारी मसलकों की किताबों में यह हदीस मौजूद है कि हलक़ मा अलीजिन अलीउल माल हक़ अल्लाहुम्मा हक़्क़िल अता अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ा है सुमा दार अली। हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ा है सुमा दार अली। पालने वाले हक़ को उधर मोड़ दे। ठहर जाए, जुमला तो सुन लो। अरे हक़ को उधर मोड़ दे जिधर अली जाए, यानी जब मुड़ेंगे अली तो हक़ पीछे होगा, अली आगे होंगे। अब कोई अगर अली के आगे करोगे तो हक़ नहीं होगा, बाकी होगा। और हक़ को मालिशिन, सबसे आगे जो खड़े हुए वो रिसालत माँ, पीछे इल्म के शहर का दरवाजा, शहर दरवाजे से, शहर से दर बिला फसल था। दाएं जानिब जो खड़े हुए उसे कायनात में इमाम हसन कहते हैं। बाएं जानिब जो खड़े हुए वो हुसैन। इस तरह से मासूमीन, 12 मासूमीन, 12 इमाम मेरे नबी के पीछे, और नबी के पीछे 12 इमाम, 12 इमामों के पीछे जो अपनी असमत मुदर और तहारत से चादर का साया किए हुए थे। जो अपनी तथहीर की चादर का साया किए हुए थी, उसे कायनात में अर्श पे बतूल और ज़मीन पे सहरा कहते हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, यही वजह थी। अभी सब बनी थी, सब बनी कैसे? आगे इमाम बन के मेरा नबी, पीछे मामूनीन बनकर तमाम मासूमीन, पीछे असमत का साहिबान किए हुए, एक की बेटी सबकी, एक की ज़ौजा सबकी माँ। इस तरह से साया किए हुए खड़ी थी। अब अगर कोई सुबह की नमाज में या जोहर की नमाज में या जुमे की नमाज में सब बनाए तो 14 मासूमीन को सलाम किया करे, जिसने अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का सलीका सिखा दिया। सबसे पहले सरकार, क्योंकि सबसे सब बनाई, इन्ना लनहनु साफून, हम ही हैं जिन्होंने सबसे पहले सफ़े बनाई। वो इन्ना लनहनुल मुसब्बिहून, हम ही हैं जिन्होंने सबसे पहले तस्बीह पढ़ी। सबसे पहले जो तस्बीह पढ़ी, आज कहीं मेराज पे ले जा रहा हूं आपको, सबसे पहले जो बारगाह वहदानियत में, बारगाह कुदरत में नजराना तस्बीह पेश किया, सरकार रिसालत माब ने सबसे पहले ज़ाते लम यज़ल को तौहीद के पर्दे में बिना आंखों के देखा, बिना तसव्वुर के देखेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तस्बीह का आगाज हो गया। अभी सुभान अल्लाह खत्म भी न होने पाया था कि अबू तालिब के बेटे की जबान से निकला वल्हम्दुलिल्लाह। अभी वल्हम्दुलिल्लाह खत्म भी न होने पाया था कि बराबर में खड़े हुए इमाम हसन की जबान से निकला ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म भी न होने पाया था कि बाएं जानिब खड़े हुए हुसैन की जबान से निकला अल्लाहु अकबर। या अल्लाह, मैं पहुंचा क्यों नहीं पाया बच्चे बच्चे के जहन में ये जुमला। सुभान अल्लाह रसूल ने कहा, वल्हम्दुलिल्लाह अली ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह इमाम हसन ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह अकबर बतूल के सबसे छोटे बेटे ने कहा। अल्लाह को इन 4 मासूमों की पाकीज़ा ज़बान से निकले हुए ये 4 फिक्रे इतने पसंद आए कि 4 फिक्रों को यज्ञा कर दिया और यज्ञा करके तस्बीह आते अरबा बना दिया। सुभान अल्लाह
वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। मैंने बचपन में मौलाना से नमाज सीखी, मुझे ये बताओ कि तीसरी और चौथी रकअत में क्या पढ़ूं? क्या जाते मेरी वालिदा ने मुझे सिखाया, मेरे बाप दादाओं ने मुझे सिखाया। मैंने आलिम दीन से पूछा, मैंने कहा मैं तीसरी चौथी रकअत में क्या पढ़ूं? क्या सूरह अलहम पढ़ो? क्या सूरह अलहम न पढ़ूं तो क्या पढ़ूं? क्या तस्बीहाते अरबा पढ़ो? तस्बीहाते अरबा क्या है? चार मासूम की जबान से निकले हुए चार फिक्रे हैं। एक दिन मैं क्या करूं कि दामन शब गरीब हो गया। खंबर ने पूछा कुरान मजीद की तफसीर सिखाओ। तफसीर सूरह अलहम की खत्म भी न होने पाई थी तो ये कहा कि बस इतना सुन लो क्योंकि सुबह होने वाली है। दामन शब गरीब हो गया है। सारी कायनात का इल्म अल्लाह ने कुरान में रखा, कुरान का इल्म सूरह अलहम में रखा। यानी जो कुरान में है वो अलहम में है, जो चार मिसरों चार जुमलों में है वो अलहम में है। हमारा यही तो वजह है 14 सदियों से लेकर आज तक जो बराबर वैल्यू की चीज है उसी को उस जगह पे रखते हैं। तीसरी चौथी रकअत में अलहम की जगह चार मासूमीन के जुमले रख के बता दिया कि जावेद तू क्या इनके सजाए चुनेगा जिनके चार फिक्रे सूरह अलहम बन जाए। जिनके चार फिक्रे जबान से निकले हुए चार जुमले, इधर चार फिक्रे खत्म हुए, उधर बीबी जिनकी आज मजलिस सुनने आए हैं उनकी पाकीज़ा मुकद्दस नूरानी लबों से जारी हुआ तस्बीह सुब्बुहुन। इतनी खामोशी से थोड़ी सुनाऊंगा मैं। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकते व रूह। बाप ने कहा है अल्लाहु अकबर, शौहर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बेटों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बेटे ने कहा अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह बनी। बीबी ने बिला फजल कहा सुब्बुहुन तू तस्बीह के लायक है। सुब्बुहुन कुद्दूसुन तू मुकद्दस है। रब्बुना तू हमारा रब है। वो रब्बुल मलाइकते व रूह, और हमारा ही रब नहीं है बल्कि मलाइका का भी रब है और रूह का अम्र का भी रब है। अब जरा सा मेरे साथ चले। अज़ीज़ान मोहतरम क्या कहा? सुब्बुहुन तस्बीह के लायक है। फिर तस्बीह के लायक क्यों है? क्योंकि खुद्दूसुन, क्योंकि मुकद्दस है। मैंने डिक्शनरियों में तलाश किया, उलमा से पूछा ये कुद्दूस के मानी क्या है। जब बीबी फातिमा ने सरकार रिसालत माप की मौजूदगी में 14 मासूमीन के साथ साथ अल्लाह की बारगाह में जब कायनात बनने से पहले अज़ल में खालिक़ कायनात को कुद्दूस कहा, का कुद्दूस के मानी है पाकीज़ा, कुद्दूस के मानी है ला रैब, कुद्दूस के मानी है बेऐब। का और क्या है? का कुद्दूस के मानी है, सुन लेना पूछ लेना उलमा से, कुद्दूस के मानी है जिससे हर निजासत दूर हो। याना नहीं, मैं बातें नहीं कर सका, मैं मुजरिम हूं। कुद्दूस यानी जिससे हर तरह की निजासत दूर हो। याना फिर सुना रहा हूं, खालिक को नबी की मौजूदगी में सैयदा ने कहा है तू कुद्दूस है, तुझसे हर निजासत, कोई निजासत ऐसी नहीं जो तेरे करीब आ जाए। अल्लाह ने कहा है जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान। हर निजासत उससे दूर हो, उसे कहते हैं कुद्दूस। जो पाकीज़ा हो उसे कहते हैं कुद्दूस। अज़ल से ही आवाज ये बात तय हो गई थी, ए सैयदा कायनात में आदम की तख्लीक से पहले तूने हमारी पाकीज़गी और तहारत का ऐलान किया था। मैं भी अल्लाह जल्ले जलालू नहीं कि अगरचे तेरा घर होगा, मकान तेरा होगा, चादर तेरी होगी, खानदान तेरे होंगे, बेटे तेरे होंगे, शौहर तेरा होगा,
میں تیری پاکیزگی کا اعلان کروں گا، کیونکہ تو نے مجھے قدوس کہا ہے، تو نے مجھے پاکیزہ کہا ہے، تو نے ہماری طہارت کا اعلان کیا ہے۔ تسبیح کسی نے مچھلی کے پیٹ میں کی، اور اللہ نے یہی نہیں، اللہ نے ان معصوموں کی زبانوں سے نکلے ہوئے فقروں کو اپنی عبادت نماز کا اعلان اذان بنا دیا۔ اللہ اکبر کس نے کہا؟ اللہ اکبر کہا حسین نے۔ لا الہ الا اللہ کس نے کہا؟ امام حسن نے۔ اللہ اکبر کہا حسین نے۔ اللہ اکبر کہا حسین نے۔ لا الہ الا اللہ کہا حسن نے۔ سیدہ بی بی کہاں سے بھیک مانگوں جو آج آپ کو خراج عقیدت پیش کروں؟ کوئی نماز بنا اذان کے مکمل نہیں، اور کوئی اذان پہلے بیٹے سے کرے شروع ہوتی ہے، دوسرے بیٹے پہ ختم ہو دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پڑھنے والے تیری عظمت تو ہی جانے کہ تیرے نبی نے ان دونوں کو برابر سمجھا۔ ایک کے زلفیں ایک ہاتھ میں دی، دوسرے کے زلفیں دوسرے ہاتھ میں دی۔ ایک نے ایک دن کاندھے پہ بٹھایا، دوسرے کو دوسرے کاندھے پہ بٹھایا، دونوں کو پشت پہ بٹھایا، دونوں کے لیے لباس ایک آیا۔ مگر جب اذان کی بات آئی، کیونکہ نماز کی بات تھی، نماز کے اعلان کا نام اذان ہے، تو نے 6 بار تو نے حسین کے فقرے کو دہرایا، اور ٹھہر گئے، اور یہی نہیں بلکہ پوری 2 رکعت کی نماز میں کاؤنٹ کرنا۔ نیت کرو تو اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ تو اللہ اکبر، رکوع سے اٹھو تو اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھو تو اللہ اکبر۔ اب گننا تم، بتا میں رہا ہوں، 2 رکعت نماز ہے، 12 برابر 12 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 12 بار نیت کی۔ کیسے سینے کے عظیم صندوق سے نکال کر، اپنے دہن سے نکال کر آپ کے پاکیزہ قلبوں میں جگہ بنانا چاہ رہا ہوں۔ نیت کی تو اللہ اکبر، رکوع میں گئے تو اللہ اکبر، رکوع سے سر اٹھایا تو اللہ اکبر، سجدے میں گئے اللہ اکبر۔ کس کا فقرہ ہے؟ حسین کا۔ سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ اکبر۔ اب پتہ چلا جب یہی اللہ اکبر کا تسبیح پڑھنے والا حسین جب سجدے میں گیا میرا نبی، تو سر کو سجدے سے کیوں نہیں اٹھایا؟ اس لیے کہ سر کو سجدے سے اٹھائے تو اللہ اکبر کہے۔ اللہ اکبر کہنے والا خود پشت پہ بیٹھا ہوا ہے، خود پشت پہ بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز اس ذات لم یزل اور لا یزال کی بہترین عبادت، اولین عبادت کا نام ہے۔ اس میں بھی تسبیح، اور تسبیح کا سلسلہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ خالق نے میرے نبی کی عبادتوں پہ بھی پہرے لگا دیے، باؤنڈری کھینچ دی۔ میرے نبی قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے
محمد تو ساری رات عبادت کرتا ہے، بس قم اللیل الا قلیلا، رات کے تھوڑے حصے میں میری عبادت کر لیا کر، یہ کافی ہے۔ تو ساری رات عبادت کرتا ہے، یعنی عبادت پہ، نماز پہ روک لگا دی کہ ساری رات عبادت نہیں۔ اور پھر تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے میرے محمد تو ہر وقت تلاوت کرتا ہے، ہم نے تیرے اوپر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، تو تکلیف میں پڑ جائے۔ عبادت تلاوت کر، مگر لمیٹڈ تلاوت کر۔ تو میرا نماز پڑھ، مگر تھوڑی سی رات میں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور اگر سجدہ بھی کرنا ہے تو رات کے تھوڑے حصے میں، وَسُبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور تسبیح پڑھ تو ساری رات تسبیح پڑھ۔ یا اللہ سبحُ لَيْلًا طَوِيلًا، ساری رات تسبیح پڑھ۔ پڑھنے والے یہ ساری رات تسبیح کیسے پڑھے گا؟ کہ میں تمہاری تسبیح کو اس کی تسبیح سے نسبت دوں گا۔ تم بھی وضو کر کے روزہ رکھ کے سو جاؤ، ہر سانس تمہاری تسبیح ہے ساری رات۔ اور پھر خالق نے دیکھیے ساری عبادتوں کو لیمیٹڈ کیا، تسبیح کو انلیمیٹڈ، تسبیح پڑھتا رہے۔ اور پھر جب معراج کی شب میرا رسول گیا تو آ کے بتایا کہ کچھ لوگ چوتھے آسمان پر، کچھ فرشتے ایسے تھے کہ وہ یاقوت کی اینٹوں کے محل بنا رہے تھے۔ نبی رکنے کے بعد ہاتف سے غیبی سے آواز آئی، اے محمد تو دیکھ رہا ہے تو تجھے پتا ہے کہ یہ کس کے محل بن رہے ہیں؟ کہا کس کے محل بن رہے ہیں؟ نبی کو تو سب پتا تھا، نبی کے سامنے تو کائنات بنی تھی، مگر ہمیں سمجھانے کے لیے عزیزان محترم، یا نبی اللہ نے پوچھا پالنے والے یہ یاقوت کی اینٹوں کے محل کس کے بن رہے ہیں؟ کہ تیری امت کے امتی جب صرف دل سے تسبیح پڑھتے ہیں، میں ہر تسبیح کے عوض میں ان کے محل بنا دیتا ہوں۔ تسبیح وہ پڑھیں، محل ہم بنائیں گے۔ اور پھر عزیزان محترم کمال کی بات یہ ہے کہ جب معراج کی شب نبی کو خالق نے بلایا ہے تو یہ نہیں کہا کہ عبادت کرنے کے لیے آ جا، یہ نہیں کہا کہ سجدے کے لیے آ جا، بلکہ کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان ہے وہ ذات، یعنی تسبیح کے لائق ہے وہ محمد کا خدا، تسبیح کے لائق ہے وہ اللہ، تسبیح کے لائق ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے عبد کو، گیا نہیں، لے گیا۔ اب میں کیا کروں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ لے گیا کہاں؟ اپنے گھر، معراج میں سدرۃ المنتہا پہ لے گیا۔ محمد بنا بلائے کسی کے دروازے پہ نہیں جاتا۔ بھائی کہیں پہنچ گئے تو پھر اتنی خاموشی میں، محمد بنا بلائے کسی دروازے پہ نہیں جاتا۔ اے مسلمانوں سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، جب صبح کی نماز پڑھنے جاتے تھے اللہ کے گھر بعد میں سیدہ کے گھر پہلے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ 6 مصرے میں کیا کروں مربوط ہو گئے، اور قیامت کے مربوط ہوئے ہیں تسبیح کے موضوع پر۔ اب یہ یاد آ رہے ہیں کہ یہ محسن نقوی نے میرے سامنے ہی 6 مصرے کہے تھے، اور بی بی کے حضور سرکار قیامت کرتی ہے 6 مصرے میں، میری پوری تحقیق ایک طرف اور یہ 6 مصرے ایک طرف۔ اسی کے نقشے قدم کے ذروں سے ماہ و انجم کو نور بخشا۔ اتنی خاموشی سے سنو گے آپ سمجھ رہے ہو کہ میں پڑھ کے گزر جاؤں گا۔ یہ نہیں کہا کہ بی بی کے قدموں کے صدقے میں چاند ستاروں کو نور بخشا، یہ بھی نہیں کہا کہ نالین کے صدقوں میں، بلکہ کہا کہ جو بی بی کے قدموں کے نیچے ذرے آ گئے۔ آپ سمجھے نا،
اسی کے نقشے قدم کے ذروں سے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے گھر کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا۔ اسی کے نقشے، مجھے پتا ہے کہ 5ویں 6 مصرے پہ جو بیٹھنا بھی چاہے گا بیٹھا نہیں رہے گا، اسی کے مجھے محسن نقوی کہتے ہیں کہ میری زندگی کا نچوڑ ہے یہ 5واں 6 مصرع کہ اسی کے نقش قدم کے ذروں سے ماہ و انجم کو نور بخشا، اسی کے گھر کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا، اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا، جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا، جو فاطمہ سے رکھے مودت اسے نہ دوزخ جلا سکے گا، جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، معراج کی شب تسبیح کے ساتھ معراج ہوئی ہے، صرف عبادت کے ساتھ نہیں، معراج کا آغاز ہوا ہے تو تسبیح کے ساتھ۔ سبحان الذی، وہ لے گیا، جب گیا تو پہلے آسمان پہ ملائکہ نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، دوسرے آسمان پر قدوسین نے استقبال محمد کیا، تیسرے چوتھے آسمان پر داؤد و یحییٰ نے، اور چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ نے تعظیم مصطفی کھڑے ہو کر کی، یا یوں کہوں کہ سفر کے کرتا رہا، قدوسین کھڑے ہوتے رہے، ملائکہ سب برستا ہو کر تعظیم محمد کرتے رہے، 1,23,999 سب بنا کر محمد کی تعظیم کے لیے کھڑے تھے۔ میرے دل میں جبھی سوال پیدا ہو گیا، میں کیسے فضائل سیدہ پڑھوں، ساری کائنات جس کی تعظیم کو کھڑے ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ جس کی تعظیم کو کھڑے ہو جائے اسے فاطمہ سیدہ۔ 1,23,999 انبیاء کی، ملائکہ قدوسین کی صفوں کو چیر کر وہاں پہنچے جہاں سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ منتہا بنا انتہا، انتہا سے منتہا، لاسٹ ڈیسٹینیشن آف یونیورس، کائنات کی آخری منزل وہ ہے سدرۃ المنتہا۔ نیچے سے لے کر سدرۃ المنتہا تک سارے ملائکہ کا سردار سید الملائکہ سید الانبیاء کے ساتھ ساتھ تھا، مگر بے اختیار ساتھ چلتا چلتا رک گیا، اور رک کے کہنے لگا آگے نہیں جاؤں گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ آگے جاؤں گا تو بالوں پر جل جائیں گے۔ کیوں بالوں پر جل جائیں گے؟ میں جل جاؤں گا۔ کیوں جل جائے گا؟ کیونکہ یہاں سے جہاں سے سرحد محمد شروع ہوتی ہے وہاں میری سرحد ختم ہو جاتی ہے، یعنی یہ بھی فرستادہ الہی، محمد بھی فرستادہ الہی، یہ بھی مقرب بارگاہ الہی، وہ بھی مقرب بارگاہ الہی، یہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم، ان سے بھی کوئی خطا نہیں، اس سے بھی کوئی گناہ نہیں، یہ بھی مسافر معراج، وہ بھی مسافر معراج،
میرے جیسے گنہگار کی اوقات کیا ہے؟ رک گیا اور رک کے کہا آگے نہیں بڑھوں گا، بڑھ گیا تو بالوں پر چل جائیں گے. آگے کیوں نہیں جاتا؟ کیونکہ وہاں میری سرحد نہیں ہے، وہاں میری حد نہیں ہے. یہ کون ہے فرشتہ؟ کہ اس کی ڈیوٹی، اس کا ڈپارٹمنٹ ہے حیات دینا، آیتیں لانا، اور دوسرا اس کا ورک ہے، دوسرا اس کا ڈپارٹمنٹ وبھاگ ہے. اس کا وبھاگ ہے کہ وہ زندگیاں بانٹتا ہے. وہ ہے جبرائیل. زندگیاں بانٹنے والے کی سرحد کا تو پتہ چل گیا. زندگیاں تقسیم کرنے والے کی سرحد کا پتہ چل گیا. مگر ایک فرشتہ عزرائیل، اسے کہتے ہیں ملک الموت. میں نے کہا اس نے تو اپنی حد بتا دی کہ میری حد سدرۃ المنتہا ہے. اس نے تو اپنی حد بتا دی کہ میری حد یہ ہے، مگر ملک الموت کی حد کا پتہ نہیں تھا. میری پیاسی نگاہ ہے. میری تشنالب نظریں ڈھونڈ رہی تھی کہ اس کی تو سرحد کا پتہ چل گیا. جو زندگی بانٹتا ہے موت بھی تو تقسیم کرتا ہے. اس کی سرحد کیا ہے؟ جب اس کی سرحد کا تلاش کیا تو ایک ایسا دروازہ جس میں پہلے کا پتہ چلا تھا. ایک ایسا دروازہ جس پہ پوریے کا پردہ ٹنگا تھا. ستارہ زورا نے اس پہ سجدہ کیا تھا. ملک کبھی بھکاری بن کر، کبھی مسکین بن کے، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے اس دروازے پہ آتے تھے. اسی دروازے پر بھیک مانگنے آتے تھے، اسی دروازے پر سائل بن کے آتے تھے. میری نگاہیں تلاش کرتی رہی. ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 3 دن تک اسی دروازے پہ آیا. بی بی نے پلٹا دیا، پھر آیا، پھر پلٹا دیا، پھر آیا، پھر پلٹا دیا. یہ ہے کون جو پلٹ پلٹ کے جا رہا ہے؟ بھئی کون ہے جو 3 دن تک پلٹا؟ میں کیا کروں؟ سلیمان نے محل بنایا اور محل بنا کر محل بنا کر اس نے کہا ہم بنفس نفیس، ہم زندہ الہی بنفس نفیس اپنے محل کی چھت پر جا کر تن و تنہا اپنی سرحدوں کا مشاہدہ کریں گے. اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ سلیمان کی حدیں کہاں ہیں. خبردار نیچے پہرے لگا دیے جائیں، دروازے بند کر دیے جائیں، قفل لگا دیے جائیں، پردے ٹال دیے جائیں. آنکھوں پہ نظروں پہ ایک ایک بشر پر چلن پلن کو بھی اجازت نہیں ہے کہ آج سلیمان کی موجودگی میں کوئی ان کے بالا خانے پہ آئے. جیسی بالا خانے پہ حضرت سلیمان گئے، کوئی پردوں کو چیرتا ہوا، ابھی وہ عبور کرتا ہوا فوراً آ کے کہا کہ بتا تو کون ہے؟ کیا کون ہے جو میری سرحدوں کو عبور کر کے میرے قریب آ گیا؟ کہ میں وہ ہوں جسے کوئی چوکھٹ روک نہیں سکتی. میں وہ ہوں جسے کوئی سرحد روک نہیں سکتی. میں وہ ہوں جسے کوئی دروازہ روک نہیں سکتا. اس کے منہ سے بھی عجیب جملہ نکل گیا، ملک کے منہ سے، کہ مجھے کوئی چوکھٹ روک نہیں سکتی. سیدہ نے بتا دیا. بطول نے بتا دیا جسے کوئی چوکھٹ روک نہیں سکتی. یعنی ایک فخر کے ساتھ، رشک کے ساتھ اپنی سرحدوں پہ غرور کر کر، گھمنڈ کر کر، یا کیا کہوں، فخر کر کے فخر کیا تھا. گھمنڈ نہیں کہتا، فخر کیا تھا کہ میں اکیلا دیکھوں گا. خالق کو پسند نہیں آیا. نبی کا فخر جس سے تو آیا وہ ملک ہے. ملک کا جس سے فخر تو آیا وہ سیدہ. یہاں پر زندگی دینے والے کی
جہاں پہ زندگی دینے والے کی سانسیں رک جائے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. جہاں پر موت دینے والے کی نبضیں تھم جائے اسے درِ فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اور سلسلہ تسبیح کا یہی ختم نہیں ہوتا بلکہ سرکار رسالت مآب کی ڈیوٹی پر دن میں تارے دیکھنے والے چاہتے تھے کہ نسبت سیدہ ہم سے ہو جائے. نبی نے کہا ہاں ہمیں ستارے کو زمین پہ گرانے کا اختیار ہے, ہمیں سورج کی قسمت پلٹنے کا اختیار ہے, ہمیں مردہ کو زندہ کرنے کا اختیار ہے, ہمیں زندہ کو موت دینے کا اختیار ہے, ہمیں ڈوبتے ہوئے سورج کی تقدیر پلٹانے کا اختیار ہے, ہمیں فاران کی چوٹی پہ چڑھ کر چاند کے کلیجے کے ٹکڑے کرنے کا اختیار ہے. مگر جو ہر بات کو اختیار ہے وہ مجھے اختیار نہیں ہے. اللہ کتنا بڑا جملہ, کتنی خاموشی سے, جو ہر بات کو اختیار ہے وہ ہمیں اختیار نہیں ہے. سیدہ کا رشتہ ہم نہیں, جس کو ذات لم یزل کہتے کرا دے سیدہ کا رشتہ اس سے, کہ وہ کیسے پوسیبل ہے, کیسے ہوگا کہ ستارہ جس کی چوکھٹ پہ گر جائے سمجھ لو کہ سیدہ کا عقد اس سے ہوگا. سارے منتظرین جو کبھی ستارے کے پجاری تھے, ستاروں کی چالیں بھی سمجھتے تھے, مگر ستارہ بھی ان کی چال سمجھ رہا تھا. اپنی اپنی چھتوں پہ جا کے بیٹھ گئے. ستارہ ساحت عرش سے چلا وقت معینہ پہ. سیدہ بیٹھی تھی مصلی پر, عبادت کی, 2 رکعت نماز پڑھی. جیسے ہی ستارہ ساحت عرش کو چھوڑا فوراً کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ذہن میں رکھنا الحمدللہ کس نے کہا ذہن میں ہے, کس نے کہا یاد ہے؟ الحمدللہ کہا مولا علی نے, سبحان اللہ کہا نبی نے, الحمدللہ کہا مولا نے, اللہ اکبر کہا حسین نے, لا الہ الا اللہ کہا امام حسن نے. مگر جب یہاں تسبیح پڑھی تو سب سے پہلے کیا کہا؟ اللہ اکبر. چھوٹے شہزادی کی تسبیح اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ادھر سے چلا 33 بار نہیں 34 مرتبہ, ایسے سیدھا نہیں چلا. اگر سیدھا کے گرتا تو کہہ دیتے اچانک گر گیا, یہ تو تھے ہی مقدر والے. اچانک ستارہ ٹوٹا گر گیا, یہ تو تھے ہی مقدر والے. خانہ کعبہ میں بھی یہی پیدا ہونا تھا کیونکہ مقدر والے تھے. بستر رسالت پر بھی یہی لیتے کیونکہ مقدر والے تھے. خندق میں عمر ابن عبد ود کو بھی انہی نے قتل کیا کیونکہ مقدر والے تھے. خیبر کا دروازہ بھی انہوں نے اکھاڑا کیونکہ مقدر والے تھے. ڈوبتے ہوئے سورج کو بھی انہوں نے پلٹایا کیونکہ مقدر والے تھے. کل ایمان یہی بنے کیونکہ مقدر والے تھے. غدیر کے دولہ یہی بنے, یہ بھی مقدر والے تھے. سارے مقدروں کا فیصلہ علی کی شان میں اللہ کرتا ہے. اس دن بھی ستارہ ٹوٹا اور ٹوٹ کے در علی پہ گر گیا, مگر خدا کی قسم تاریخ کے پنے بھرے پڑے ہیں کہ ستارہ چلا, مدینے میں پورا چکر لیا, پھر جو مشتاق تھا اس کے گھر پہ دیکھا اور چکر نہ لیا. ستارہ آیا نیچے, جو مشتاق تھا, جو منتظر تھا, جو انتظار کر رہا تھا, اس کی چھت پہ گھوما, اس نے بھی شور مچایا, وہ آیا, یہ آیا, وہ گیا.
گرنا تھا تو سیدھا در علی پہ جا کے تو نے بوسا کیوں نہیں دیا؟ کہا اس لیے کیونکہ ان لوگوں کا مزاج اور ستارے کا مزاج ایک ہے. ارے تمہیں بھی علی کے دشمن کو چلانے میں مزہ آتا ہے، ستارے کو بھی علی کے دشمنوں کو چلانے میں مزہ آتا ہے. ستارے کو بھی تمہارا مزاج مل گیا، تمہیں بھی علی کے دشمنوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے. ستارے کو بھی علی کے دشمنوں میں ہو گیا. وہ آیا، پہلے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مگر کیونکہ در علی کی بات تھی، آ کے جب گرا تو بی بی نے پھر تسبیح بڑھائی، الحمدللہ. یاد دلا دیا کہ میرا رشتہ آج سے نہیں، علی سے ازل سے ہے. میں بھی ازل کی، وہ بھی ازل کی. الحمدللہ الحمدللہ 33 مرتبہ الحمدللہ. یا اللہ میں کلیجہ نکال کے دے رہا ہوں آپ کو، پتہ نہیں سب لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے، مگر آپ سمجھیں گے میرا جملہ ضائع نہیں ہوئے. 33 مرتبہ پڑھا الحمدللہ، 34 بار کہا اللہ اکبر. جیسے ہی ستارہ 33 مرتبہ ہوا اٹھا تو ادھر کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اللہ نہیں پہنچے، یعنی آج کائنات کا نظام فاطمہ زہرا نے طے کر دیا. آج کے بعد کوئی چیز بھی اگر زمین سے آسمان کی طرف جائے گی تو سبحان اللہ کی تسبیح پڑھی جائے گی. اب پتہ چلا محمد کو جب معراج میں بلایا تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا. سبحان اللہ والحمدللہ واللا الہ الا اللہ. ادھر کیا کہا کہ جو تسبیح باپ نے پڑھی وہ بھی بی بی نے پڑھی، اور ہر سرکار اللہ نے اپنے کے لیے کہا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کا کوئی کف نہیں ہے، اس کے کوئی کف نہیں ہے، کوئی کف نہیں ہے. یہی جملہ یہی ورڈ بالکل نبی نے ادھار لیا قرآن سے، اور آواز دی لولا علی اللہ کفوا احد للفاطمہ. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہیں ہوتا، یعنی اس کا بھی کوئی کف نہیں، اس کا بھی کوئی کف نہیں. وہ بھی بلا فصل، وہ بھی بلا فصل، یہ بھی بلا فصل. اللہ نے سیدہ کی عبادت کو، تسبیح کو اپنی عبادت سے بلا فصل کر دیا. کہا ہر نماز پڑھو اور تسبیح سیدہ پڑھو تاکہ پتہ چل جائے نہ خدا بھولنے کے لیے آیا ہے نہ سیدہ بھولنے کے لیے. جس کا خدا کی قسم اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کف نہیں ہوتا. اور میں کہتا ہوں اگر سیدہ نہ ہوتی، میں کہیں لے کے جا رہا ہوں فکروں کو، یہی ختم کروں گا گفتگو. اگر سیدہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی کف نہیں ہوتا. یہاں پر بعد میں جو شادیاں ہوئی وہ دوسری منزل ہے، لیکن علی سے سیدہ کی شادی یہ ہے کف. علی نے شادی کر کے
یہ بتا دیا کہ میں خدا نہیں. خدا کی قسم خالق نے کہا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. علی کو بھی کسی نے نہ اونگتے ہوئے دیکھا تھا نہ سوتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے شب ہجرت ضروری تھا، ورنہ کہہ جاتے کہ لیٹ رہو لیٹے رہو اور جاگتے رہنا، کوئی دشمن آ کے حملہ نہ کر دے. یہ نہیں کہا بلکہ کہ سو جاؤ، کیونکہ ساری زندگی کسی نے آپ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، تاکہ کیلنڈر شروع ہونے کی رات، ہجرت کی رات، یہاں سے تو ہجری شروع ہوئی ہے، کیلنڈر شروع ہونے کی رات فیصلہ ہو جائے کہ یاد رکھو علی سو نہیں رہا، اللہ کی توحید بچا رہا ہے، سیدہ سے آپ نہیں کر رہا، اللہ سے وحدانیت بچا رہا ہے. اب دو مصرے بس، یہ ایک میں نے زین پور پہنچ آیا ہوں، ایک بار لائف میں دوسری مرتبہ یہاں پڑھ رہا ہوں، مگر پورا مجمع یوٹیوب پہ دیکھنا بالکل پیروں پہ کھڑا تھا یہ دوسرا مصرع سننے کے بعد. اور بس یہیں ختم کروں گا گفتگو کہ ہمارے دوسرا مصرع اپنے سینوں کی دھڑکنوں پہ اختیار رکھ کر سننا. ہمارے ذوق عقیدت کی داد تو دیجئے، جسے کبھی سمجھ میں نہیں آیا علی وہ ان دو مصروں میں سمجھ جائے گا. ہمارے ذوق عقیدت کی داد تو دیجئے، علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں. عقیدت کی داد تو دیجئے، علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں. جس در پہ ستارہ اترا، جس دروازے پر ملک الموت اس نے دخول مانگے، جس دروازے پر وحی آ کر وحی بن جائے، جس دروازے پر ملائکہ آ کر رضوان درزی بن جائے، جہاں صبح و شام نماز پڑھنے جانے سے پہلے نبی السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ کہہ کر سلام کرے، کسے پتا تھا کہ اسی دروازے میں آگ لگائی جائے. رو لینا آج کی رات شام غریبہ سے کم نہیں ہے، روز عاشور سے کم نہیں ہے. زندہ باد ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر، خاص کر کے میرے انور بھائی روز آ رہے ہیں، تشریف لے کے آ رہے ہیں. بی بی سیدہ کی چادر تطہیر کے صدقے میں ان کی ساری مرادیں پوری ہو. مگر یہ سن لینا، جتنے مومنین میری بہنیں آئی ہیں جو خالی دامن لے کے آئی ہیں، سب اپنے بھرے ہوئے دامن لے کر جائیں. مگر عزیزانو ایک دعا اور کر رہا ہوں کہ آپ کو حج نصیب ہو، آپ عمرے کو جائیں. میں بھی جب اپنی والدہ کے ساتھ حج کرنے گیا اور عمرہ کرنے گیا تو جنت البقیع میں روزانہ چلا جاتا تھا، جالی پکڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا. یہ دیکھتا تھا کہ ہمارے جتنا غریب سے غریب بھی مرتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ میری ماں کی قبر اچھی جگہ ہو، سائیدان ہو، کسی درخت کے نیچے ہو. مگر جب چچیل میدان میں تپتی ہوئی دھوپ میں گرمی میں میں نے حسنین کی ماں کی قبر دیکھی تو میں لرز گیا. کھڑا
کھڑا زمین پہ گر گیا. اتنے میں لبنان کے ایک قافلہ آیا اور لبنان کے قافلے میں ایک خطیب تھا. وہ جناب فاطمہ کی قبر کو دیکھ کر انگلی اٹھاتا تھا, منہ پہ تماچے مارتا تھا اور ایک بات پڑھتا تھا عربی میں. اتنی عربی مجھے بھی آتی ہے جو پڑھتا تھا, آپ بھی سمجھ جائیں گے. سیدہ کی قبر کو دیکھتا تھا, ہاتھوں کو جوڑتا تھا, بولتے تھے یا سیدتو انت غریب فی الحیات وانت غریب بعد الممات. اے فاطمہ زہرا, آپ زندگی میں بھی غریب تھی اور آج زندگی کے بعد بھی آپ کی قبر پہ آ کے پتہ چلا آج آپ بھی غریب ہیں. انت غریب فی الحیات وانت غریب بعد الممات. عزیزانو, برداشت کرو گے؟ رونے آئے ہو نا, کاندھا دینے آئے ہو نا. بڑا اچھا وقت معین کیا ہے آدھی رات میں آپ نے زہرا کے تابوت کو برآمد کرنے کا. یہی وقت ہے آدھی رات میں عزیزانو, کیونکہ وصیت کی ہے زہرا نے. اس وصیت میں عزیزانو معلوم ہے کیا وصیت ہے کہ حضرت ابو الحسن میرا جنازہ رات کی تاریکی میں کرنا, خاموشی سے کرنا, ان نامحرموں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں دفن ہو رہی ہوں. یا اللہ, اس کی وجہ کیا تھی؟ علی تو گھر میں موجود تھے, علی گھر میں موجود تھے. ظالم نے پہلے ایک دستے کو بھیجا, کہا جاؤ علی کو بلا کے لاؤ, میرے ہاتھ پہ علی بیعت کرے. جب علی نہیں گئے تو اپنے غلام خنفس کو لے کر یہ وہاں پہنچا جہاں پہ زہرا کا گھر تھا, جہاں پہ کبھی ستارے نے سجدہ کیا تھا, جہاں پر حضرت سلمان فارسی اپنی ریش مبارک سے درد کو خواب کرنا اپنی صحابیت کی میراث سمجھتے تھے, جہاں پر وہی آ کر وہی بن جاتی تھی, جہاں پر صبح شام کمبل جھاڑو دیا کرتے تھے. یہ ظالم وہاں پہنچا, اپنے غلام خنفس سے کہا کہ کہو کہ علی کو باہر نکالے. کہا جب علی باہر نہیں نکلے تو وہاں پر لکڑیاں لائی گئی. لکڑیاں لا کر لکڑیوں میں آگ لگائی. دھواں دیکھ کر, دستک دیکھ کر سیدہ اپنے حجرے سے نکلی, وہاں پہنچی کہ جہاں پر یہ دروازہ تھا, دروازہ جل رہا تھا. عزیزانو, چلتے ہوئے دروازے کو ظالم نے دھکا دیا. معلوم ہے ان آنکھوں نے پڑھا یہ دروازہ زمین پہ نہیں گیا, سیدہ کے پہلو میں آواز فضا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. عزیزانو, بیت الاحسان کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. علامہ شیخ عباس قمی نے کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. شیخ عباس قمی نے کتاب کا حوالہ ہے بیت الاحسان میں لکھا کہ جب بی بی گری ہے نا تو اس میں گلنیخ تھی, لوہے کی گلنیخ بی بی کے ہاتھ میں لگی. گرنے کے بعد پسلیاں ٹوٹی. ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جب جسم کی ہڈی ٹوٹ جائے تو نہ پیر کی ہڈی کی اتنی تکلیف ہوتی ہے نہ بازو کی ہڈی کی, مگر پسلی کیونکہ اس طرح مڑی ہوتی ہے, جب پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو خنجر کا کام کرتی ہے. اگر اندر دب جائے تو وہ پھیپھڑے پہ سانس نہیں لیا جاتا. بی بی نے کہا اے فضا جلدی آ, میرا موسم شہید ہو گیا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. میں جہاں لے کے جا رہا ہوں آج مسائل بھی علامہ شیخ عباس قمی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں ایک جملہ. عزیزانو, کسی صورت سے عزیزانو بی بی تو یہاں تھی, عزیزانو وہاں سے فضا نے دروازہ ہٹایا. 11 ملعون فاطمہ زہرا کے گھر میں داخل ہوئے. حضرت علی کو دیکھا, حضرت علی کے جیسے قریب گئے, بالکل اس طرح سے جناب فاطمہ زہرا اپنے شوہر علی کے قریب ایسے چلی جیسے روزے عاشور علی اکبر کے جنازے کے 6 مہینے کے بچے کی طرح امام حسین
بڑا مختصر، نہ تم سے برداشت ہو سکے گا نہ میں برداشت کر سکوں گا۔ عزادارو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ خدا کی قسم وہ علی کے جس کی تلوار کبھی بھی توحید اور رسالت کے دشمنوں کے لہو کو پیے بغیر میان میں نہیں گئی۔ تلوار نکل جاتی تو مدینے کی گلیوں میں لہو کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا، مگر آج تاریخ اسلام بدل جاتی، لگتا ہے رسول کچھ نہیں آئے تھے، بنی ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے تلوار اڑائی تھی، جنگیں لڑائی تھی، انہوں نے مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا، مگر ہائے جیسے سید الاوصیاء ہے نا، اسی طرح علی سید الصابرین ہے۔ بزدلوں کے گلے میں ہاتھ، بزدلوں کے ذریعے گلے میں ڈالی ہوئی رسی کے سہارے سے علی باہر گئے عزادارو، مگر علی کو جب یہ باہر لے کے گئے تو تاریخ بتاتی ہے جناب سیدہ نے فضہ سے کہا فضہ میرے بابا کی ہر جگہ علی نے مدد کی ہے، شب ہجرت سے لے کر خیبر و خندق تک میرے بابا کو بچایا ہے، میں علی کو تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ فضہ گو کہ مجھ سے اٹھا نہیں جاتا مگر مجھے مسجد میں لے کے چل۔ عزادارو فضہ کے سہارے سے کمر سے جھلس کا پہلے ٹوٹی ہوئی ہاتھ میں خون بہتا ہوا زخمی سیدہ وہاں پہنچی جہاں پر علی کے بیعت کا سوال کیا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی نے عجیب جملہ کہا، میرے ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں چادر اتار کے بال کھول کے بددعا کروں گی، قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ ابھی جملہ کہا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی، یہ ڈر گئے۔ یہاں پر سیدہ کے کہنے سے علی کو تو چھوڑ دیا، مگر میں کہوں گا اے فاطمہ بڑی خوش نصیب تھی کہ اپنے شوہر کو بچا لائی، مگر ہائے سکینہ شام غریبہ میں پیانے کے گنگے چھینے جا رہے ہیں، بابا کے سینے پہ لیٹی ہوئی ہے، بابا کہہ رہے ہیں اے سکینہ جب مدینے جانا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میرے بھائی عزادار ہو، آپ رونے کے شیدائی ہو، سلام ہے آپ کی عزاداری کو، سلام ہے آپ کے عقیدوں کو۔ میرے پاس آ کے کمرے میں نوجوان بچے کہہ رہے ہیں کہ آج دل کھول کے مسائل پڑھنا، آج ہم رونا چاہتے ہیں، آج ہم گریہ کرنا چاہتے ہیں۔ سنو گے عزادارو، 95 دن دوسری روایت کے مطابق 75 دن 75 دن یا 95 دن نبی کی بیٹی حیات رہی۔ جب غسل دیا ہے نا، یہاں میں 3 روایتیں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد اللہ جانے کون سر پھوڑے کون ماتم کرے، کس سے برداشت ہو یا نہ ہو برداشت۔ 3 جنازے تاریخ میں ایسے ملے جن کے غسل دینے والے سے برداشت نہیں ہو سکا، چیخ مار کے ماتم کرنا شروع کیا۔ پھر سنو گے 3 جنازے تاریخ اسلام میں ایسے ملے۔ پہلا جنازہ امام زین العابدین کا، جب امام زین العابدین کو امام محمد باقر نے غسل دیا ہے تو کمر پہ اتنے تازیانوں کے نشان تھے کہ جیسے ہی کمر پہ ہاتھ پھیرا، ماتم کر کے امامہ اتار کے امام محمد باقر نے کہا اے میرے صابر بابا، آج پتہ چلا ہے کہ آپ کی کمر پہ کتنے تازیانے لگے تھے۔ آپ کے پیر کو جو دیکھا تو آپ کے پیر کے جسم کے گوشت کو آپ کی بیڑیاں کھا گئی تھی، غش کھایا اور امام بے ہوش ہو گئے۔ دوسرا جنازہ برداشت کریں گے میری بہنیں، دوسرا جنازہ شام کی بی بی علی پہ علی کی پوتی حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ جب روح پرواز کر گئی اور جناب زینب نے، عزاداروں میں کیسے برداشت کروں، میرے ہاتھوں کا روٹا کھڑا ہوتا ہے، جناب زینب نے
دو جملے زحمت تمام کری، بس زحمت تمام کر رہا ہوں عزیزارو۔ جب غسل لیا ہے، جب غسل لیا ہے فاطمہ زہرا کو، تو جسے دو انگلیوں سے خیبر اکھاڑنا دشوار نہ لگا، جسے مراد و انتر کو قتل کرنا دشوار نہ لگا، جس نے ضربت کھا کر بھی کہا فستو بے رب الکعبہ، مگر جب جناب فاطمہ زہرا کی پسلی پہ ہاتھ پڑا تو ایک جملہ کہا، صابرہ صابرہ، آج پتہ چلا کہ تمہارے دائیں بازو سے تسبیح کا وزن کس لیے نہیں اٹھتا تھا۔ کبھی دائیں طرف کروٹ لے کر فاطمہ زہرا نہیں سوئی، عزاداروں نے کہہ کر رات کی تاریکی میں امام حسین اور امام حسن سے کہا، آؤ رو لو، اپنی ماں کو رو لو، مگر زور سے نہ رونا، کیونکہ ماں کی وصیت تھی نا کہ رونے کی آواز کہیں غیروں تک نہ پہنچ جائے، اس لیے تنہائی میں سسک کے اپنے آنسوؤں کو دبا کر جناب فاطمہ زہرا کی بیٹیاں، جناب فاطمہ زہرا کے شہزادوں نے جنازہ اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد عزاداروں جب تربت میں جنت البقیع میں رکھا ہے تو تاریخ نے عجیب جملہ کہا کہ نیچے اتارنے کے لیے محرموں میں سوائے حسن حسین کے اور کچھ نہیں تھا۔ دونوں شہزادوں کو علی نے تربت میں اتارا، اوپر سے خود پکڑا اور ایک مرتبہ اتارنے کے بعد عجیب جملہ کہا، یا رسول اللہ معاف کرنا، جس فاطمہ کو آپ نے میرے سپرد کیا تھا آج اس کے ہاتھ بھی زخمی ہے، اس کا پہلو بھی زخمی ہے۔ فاطمہ زہرا نے آواز دی، اے حسین تو میری تربت پہ آیا ہے، وقت آنے دے جب تو عاشور کے